بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا تو اب حزب اللہ کے مجاہدین نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو اب امریکہ بھی میدان میں آ گیا اور ترکی، یونان، پھر ایران، سعودی عرب، پاکستان، تمام ممالک سامنے آ چکے ہیں اور اقوام متحدہ نے بھی ایک اجلاس طلب کر لیا ہے کہ تمام ممالک اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالیں، تعاون کریں اور دونوں ممالک کی جو جنگ بندی ہے وہ کروانے پہ زور دیا جائے۔ یہ اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دراصل اسرائیل کے قریب 5 ممالک لگتے ہیں۔ ان 5 ممالک کے لیے تمام ممالک نے بہت کوششیں کی کہ ان کے درمیان امن کا جو معاہدہ ہے وہ قائم کروایا جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا۔ اصل میں ان کا جو ایک خطے کی وجہ سے لڑائی ہے، جو یروشلم کے قریب ہے، جو اسرائیل ہے، اس کو جو حدود ہے اس کو 5 ملک لگتے ہیں۔ ایک تو سیریا ہے، جارڈن ہے، لبنان ہے، پھر اس کے علاوہ یروشلم ہے، غزہ کی ایک پٹی ہے۔ تو غزہ پر ہی حملہ کیا جاتا تھا ہر طرف سے۔ اب اسرائیل نے غزہ کے بہت سارے لوگوں کو شہید بھی کر دیا ہے، فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ جب شہید کیا جاتا ہے تو جو بائیڈن، جو امریکہ کے صدر ہیں، وہ میدان میں آئے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کو کسی بھی قسم کی جدید اسلحے کی ضرورت ہو تو ہم فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہاں پر ترکیہ کے صدر طیب اردوغان نے بھی جناب اعلان کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں عالمی امن کے لیے، لہٰذا اس کو دونوں ملک امن سے حل کریں۔ پاکستان کے جو صدر ہیں، صدر عارف الوی، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر ایران نے حمایت کی ہے فلسطین کی اور غزہ کے لوگوں کی، اور اس کے علاوہ حزب اللہ کے لوگوں کی اور حماس جو تنظیم ہے اس کی، کیونکہ حماس نے جب حملہ کیا اس کے بعد حزب اللہ کے مجاہدین جو تھے انہوں نے پیراشوٹ کے ذریعے وہاں اسرائیل کے جو فوجی تھے ان کو یرغمال بنایا اور اس کے بعد ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب جو اسرائیل ہے انہوں نے 12 گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر اگر غزہ کے لوگوں نے غزہ کو خالی نہ کیا، غزہ میں اپنے جو گھر ہیں وہ خالی نہ کیے، تو پوری طرح سے اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک دھمکی دی ہے نتن یاہو جو وہاں کا وزیر اعظم ہے اور جناب موساد جو ایجنسی ہے اسرائیل کی، ان کے سربراہ نے، دونوں کی ایک طویل میٹنگ ہوئی۔ طویل میٹنگ کے بعد یہ طے پایا کہ غزہ کو خالی کروایا جائے گا۔ اگر خالی نہ کیا گیا تو جو اسرائیل ہے وہ حملہ کر کے غزہ کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اگر یہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو اقوام متحدہ جو صدیوں سے سویا رہا، اسرائیل فلسطین پر حملے کرتا رہا، غزہ پر حملے کرتا رہا، پھر یروشلم تباہ کر دیا، اس کے علاوہ جو جارڈن ہے وہاں پر بھی حملے ہوئے، تو یہ تمام جب حملے ہو رہے تھے اس وقت اقوام متحدہ سویا تھا، تمام ممالک کے سربراہان سوئے تھے، کوئی اجلاس نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، کوئی بھی آواز بلند نہیں کرتا تھا۔ تو اب تمام لوگ کہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے۔ جب حماس نے حملہ کیا، حزب اللہ نے حملہ کیا، تو حزب اللہ کے مجاہدین اب میدان میں اترے ہیں، تو تمام جو ممالک کے سربراہان ہیں وہ بھی میدان میں اتر آئے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن دوسری جانب جو اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتا ہے وہ بھی بند کروایا جانا چاہیے۔ اب اقوام متحدہ کو شاید ہوش آیا ہے اور مزید آئے گا، تو ہو سکتا ہے کچھ امن اور بہتری آئے۔ اب جو ہمارے جناب وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ امن کے ساتھ یہ معاہدہ طے پانا چاہیے اور اس لڑائی کو، اس جنگ کو بند ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوگا، اور صورتحال خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔